اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، بہت بڑے شاعر، غزل کا بہت بڑا نام، آپ نے جو شعر ان کا آپ سب نے سن رکھا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ عباس تابش صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، بہت شکریہ کہ آپ آئے، مجھے موقع دیا آپ لوگوں نے، بہت شکریہ۔ سر فراز کے بارے میں آج ہم آپ سے ایک سخنور سے ایک سخنور کے بارے میں، کیا چیز احمد فراز بناتی ہے انہیں؟ دیکھیے فراز صاحب جو تھے نا وہ ایک مکمل پیکج تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شاعری اچھی ہوتی ہے اور خود شخصیت کوئی اتنی امپریسو نہیں ہوتی، لیکن فراز صاحب کی شخصیت جو تھی وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، اور شاعری تو ہے ہی کرزمیٹک۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا امریکہ کا اور کئی ملکوں کا، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو خلوت اور جلوت دونوں میں دیکھیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ بہت کیئرنگ شخصیت، بہت بلنٹ اور بزلہ سنج، حاضر جواب۔ مثلا کوئی بات آپ کریں تو ایسی حاضر جوابی جملہ میں نے نہیں دیکھی آج تک کسی شاعر میں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا فراز صاحب سنا ہے آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہتے کھاتے کا تو پتہ نہیں، پیتے ہی پیتے گھرانے سے ہم تعلق رکھتے۔ تو مطلب ہر وقت جو ہے نا ایک الائیو رہنا اور محفل کو الائیو رکھنا، یہ کمال تھا ان کا، ان کی شخصیت کا۔ اور شاعری جو ہے اس کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہمارے ہاں پائی گئی۔ مثلا انہیں یہ کہا گیا کہ یہ صرف یوتھ کے شاعر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بیک وقت خواص کے شاعر بھی تھے اور عوام کے بھی تھے۔ میں تھے کا لفظ شاید غلط بول رہا ہوں، خواص کے شاعر ہیں اور عوام کے بھی شاعر ہیں، خواص کے بھی شاعر رہیں گے اور عوام کے بھی رہیں گے۔ تو یونیورسٹی کا جو یوتھ کا سٹیج ہوتا ہے اس پر کوئی شاعر اگر 4-5 سال بھی ان کے مسائل کو ایڈریس کر کے رہ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن فراز صاحب تو 60 سال رہے ہیں اس سٹیج پہ، اور آج بھی یونیورسٹیز کی جو ایک اسٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ ہے ہماری، وہ فراز سے اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے پہلے دن کرتی۔ بے شک ایسا۔ تو فراز کی جو تازہ کاری ہے، میں تو رشک کرتا ہوں کہ فراز جیسا مصرع اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا ہی۔ اچھا سر، نثر کے قریب ترین مصرع ہونا کہ وہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، آسانی سے پڑھ لیا جائے، فراز صاحب کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کے ہاں۔ یہ کتنا مشکل ہے اتنی آسانی سے اتنا آسان مصرع کہہ دینا؟ اصل میں ہمارے برین کی اندر جو ترتیب ہے نا چیزوں کی، وہ پروز آرڈر میں ہے۔ اچھا، وہ شعر جو پروز آرڈر میں ہوگا وہی ہمیشہ وائرل ہوگا، وہی لوگوں کو یاد ہوگا، حافظے کا حصہ بنے گا اور ٹریول کرے گا۔ اور یہ چیز ان میں تھی کہ وہ مصرع پروز آرڈر میں کہتے تھے۔ لیکن تابش صاحب جو آپ نے ذکر کیا، جو میں نے بھی آبزرو کیا سر، کہ آپ کا چونکہ ہم عصری کا وہ تھا، آپ تو شاید جونیئر، لیکن ٹھیک ہے آپ کا فیلڈ تو ایک تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا، میں نکل رہی ہوں ایک جگہ سے تو وہ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے، تم یہاں بھی پھر رہی ہو، تو وہ اور وہ اس میں باک نہیں تھا انہیں کہ یہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ جو آج کل ہے یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ آج کل منافقت کا اسموگ نہ ہونا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فلٹر ہو کے ان کے خیالات۔ دیکھیے بات یہ کہ فراز صاحب جو ہے نا وہ مرد اور عورت کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، عورت اور مرد کو ایکول سمجھتے تھے، اور اسی طرح ہی وہ مخاطب ہوتے تھے۔ بڑا ایک بے ساختہ پن ہوتا تھا، کسی بھی عورت سے بات کر رہے ہیں، لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی بہت قریبی دوست سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنائیت جو ہے یہ فراز میں بہت تھی، اور انہوں نے کبھی فرق نہیں سمجھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت تابش صاحب، آپ کو اکثر ہم مشاعروں میں جب دیکھتے ہیں تو کوئی نوجوان جو شاعر ہے وہ شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو میں داد دیتے ہوئے جب بھی میں نے وہاں پر دیکھا ہے آپ نے دل کھول کر اس کو داد دی ہے، اور اس کے لیے ایک سند رہ جاتی ہے کہ میرے اس شعر پہ عباس تابش صاحب نے داد دی تھی۔ فراز صاحب داد دینے کے معاملے میں کیسے تھے جب کوئی نوجوان شعر پڑھ رہا ہوتا تھا ان کے سامنے؟ چلیں یہ بات کر لیتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فراز صاحب داد دیتے تھے، لیکن بہت وقت کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان پڑھ رہا ہے تو اسی وقت ہی وہ اسے داد دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ان سے داد حاصل کی ہوئی ہے، میں امریکہ کے مشاعروں میں، انہوں نے مشاعروں میں بھی داد دی، پھر ان کے اعزاز میں ایک لنچ تھا ایک جگہ،
مجھے میزبان نے کہا کہ ان کے اعزاز میں آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. میں نے کہا ضرور, میں تو فراز کا ایک فین بھی ہوں اور سامع بھی ہوں, تو میں ان سے سنوں گا تازہ شاعری اور ان کی باتیں سنیں گے. تو میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا. تو جب وہ بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا بھئی عباس تابش کدھر ہے؟ تو میں نے کہا سر میں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم محبت کی شاعری کرتے ہیں. عباس تابش کے ہاں بھی کچھ محبت کی کیفیات ایسی ہیں جو پہلے نہیں آئی. اچھا, تو میرے لیے یہ ایک بڑی بات تھی. میں تو حیران ہو گیا کہ ایک بندہ جو داد ہی نہیں دیتا وہ کتنا آبزرو کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, کوئی داد دے یا نہ دے, 2 شاعر ہمارے ایسے گزرے ہیں جو اپنے آپ کو نئی شاعری سے بلکہ نئے شاعر سے لے کے کلاسکس تک اپڈیٹ رکھتے تھے. ایک احمد فراز اور دوسرا منیر نیازی. آپ ان سے بات کریں تو بات نہیں کریں گے وہ, لیکن ان کی نظر میں ایک ایک شعر ہر چیز تھی. تبھی تو یہ تازہ کاری ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ یہ جس شعر کو ریفرنس دیتے ہیں, اس محبت کو رومانس, اس محبت کا تو لایا ہی نہیں گیا نا ہماری رومانٹک شاعری میں. جس رشتے کو جو سب سے بڑا اس آفاق کا رشتہ ہے. سو آپ بھی متاثر کسی سٹیج پر احمد فراز سے ہوئے؟ کوئی ان کا بھی کچھ آپ نے بحر میں, نظم میں, زمین میں کبھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فراز صاحب کا جو ایکسپریشن ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب جو ہیں یہ محبوب شاعر ہیں. میر تقی میر عاشق ہے, یہ محبوب ہے. میر کہتا ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت ایک اضطراب کی سی ہے. لیکن احمد فراز کہتے ہیں رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ, تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. یعنی یہ محبوبیت ہے, وہ عاشق بن کے بھی محبوب کے درجے پہ فائز ہے. پوری شاعری پڑھ لیں تو احمد فراز جو ہے وہ محبوب ہے. شاید جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ شاید خود ہی ہے. اچھا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو رنجش ہی صحیح سے محاصرے تک کا سفر جو ہے, میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے, بالکل 2 مختلف چیزیں ہیں. ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نظم میں بھی جاتے ہیں تو پرخچے اڑا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, کمال بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اینڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے ساتھ بالکل صحیح. مطلب کمیٹڈ آدمی تھے, تو ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ شبلی فراز صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن اتنا اوپنلی انہوں نے, جتنی محبت انہوں نے یہ والی اپنی ایکسپریس کی ہے, اتنا ہی انہوں نے اپنے نظریات کو بھی, انہوں نے اپنی سوچ کو بھی, اپنی فکر کو بھی اتنا ایکسپریس کرنے میں نہیں. محب وطن شاعر, انقلابی اور محب وطن یا فیض تھے یا فراز ہے. کہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہم نے سنا کہ کراچی میں انڈین کونسلیٹ میں ایک مشاعرہ تھا. انہیں کہا گیا کہ محاصرہ نظم سنائیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ میری لڑائی جو ہے باہر کی ہے, یہاں میں انڈین ٹیریٹری میں بیٹھا ہوں, اس باہر آئیں چوک میں سناؤں گا, یہاں نہیں سناؤں گا. یہ بات ہے. دیکھیں اپنے اداروں سے اختلاف کرنا اور چیز ہے, لیکن ان اداروں کا احترام جو ہے وہ بھی فراز نے سکھایا ہمیں. بے شک. اگر معاصرہ نظم لکھی ہے تو یہ واقعہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہاں نہیں سناؤں گا, کراچی میں آپ چوک میں آئے کھڑے ہوں, میں سنا دوں گا نظم آپ. تو اس ساری صورتحال کو آج کی صورتحال پہ اطلاق کریں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب وہ بھی ان کے اوپر بھی پابندیاں لگیں, وہ بھی ملک چھوڑ کے گئے, انہوں نے بھی مشکلات سہی, ان کے لیے بھی زندگی آسان نہیں تھی, انہوں نے بھی قیمت ادا کی اپنے ان سوچ کی خیالات. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب زمانہ ایسا ہے, میں جس نسل سے ہوں, ہم نے ماشاء اللہ میں آنکھ کھولی, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ پابندیوں میں بھی ایک رستہ نکال لیتا ہے, شاعر بھی اور صحافی بھی. میں صحافیوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ ادھر سے اگر اجازت نہیں جانے کی تو وہ اوپر سے ہو کے آ جاتے ہیں, بات کر جاتے ہیں. تو اظہار پہ پابندی جو ہوتی ہے وہ اظہار کو شدید کرتی ہے, اس میں کمی نہیں آتی. تو آج بھی یہی ہے کہ جو اظہار کرنا چاہے وہ کرتا ہے. تابی صاحب ایک چیز کہ ہم لوگوں نے بھی جس وقت اپنا کورس پڑھا, اردو کا کورس پڑھا, ہمیں جو شعراء کرام اس میں پڑھائے گئے, بہت مشکل ہوتا تھا بچوں کے لیے میر تقی میر کون ہے, میر درد کون ہے, اور پھر صرف تشریح اس کی کر دینا. کیا یہ چیز جو تھی بہتر ہے کرنا, یا ہمیں کچھ مختلف کرنے کی ضرورت, اور ہمیں کورس کے اندر پاکستان کے اب کے شعراء کرام کی غزلیں نظمیں ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں کچھ اس کو اپڈیٹ کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں تو میر کو بھی پاکستان کا شاعر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. جو ہماری کلاسکس ہے نا اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے, غالب کو نہیں کر سکتے. ایون اقبال جو ہے
وہ ایک ملک کا نہیں 5 ملکوں کا تقریباً قومی شاعر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسے تقسیم نہیں کر سکتے۔ بات صرف یہ ہے کہ فرسٹ ایئر کا جو لیول ہے اس پہ میر کو سمجھنا مشکل ہے۔ بچوں کو اگر یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا بڑے ہو کے تم اس لمحے کو یاد کرو گے کہ ہم نے میر کو اس عمر میں پڑھنا شروع کیا جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ دیکھو بڑا شاعر کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی سطح پہ گرتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپلفٹ کرتا ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، بھٹو صاحب کی دیا کرتا ہوں جی۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، مجمع جو ہے اس نے کہا کہ جناب آپ ہماری سطح پہ آئیں، آپ ہم میں سے ہیں۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے شاعر جو ہے جب نیچے گر پڑتا ہے نا تو وہاں کام خراب ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آڈینس کو اپنے لیول پہ لاتا ہے، اور میر جو ہے ظاہر بڑا شاعر ہے، غالب بڑا شاعر ہے، یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو لے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عباس تابی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آج آپ آئے۔